السلام علیکم ویورز۔ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کو پا لیا؟ جب انسان اپنی غلطیوں کو سدھارنے لگے، جب گناہ کا احساس تکلیف دے، جب صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو، جب ہر وقت ہر جگہ احساس ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، جب تقدیر سے کوئی شکوہ نہ رہے، تو سمجھ لی کہ آپ اللہ کے ہو گئے۔ اور جب دل سے گناہ کا احساس مٹنے لگے، جب خوف سے زیادہ اس کی محبت دل میں گھر کر لے، جب غم کی شدت خوشی میں بدل جائے، جب دعائیں قبول ہونے لگیں، اور جب زندگی مشکل اور موت آسان لگنے لگے، تو اللہ آپ کا ہو گیا۔ آزمائش ایمان کا حصہ ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے، اور اسے سزا سمجھنا، مایوس ہونا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی آزمائش کو سزا مت سمجھا کریں، اللہ سے اس پر ثابت قدم کی دعا مانگا کریں۔ یقین کریں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا کی ہر فانی شے آپ سے دور کر کے آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو، تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو؟ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اسی لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی تڑپ اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے۔ تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ آپ کی دعائیں کب، کہاں، کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔
آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے، وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ سب ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا، آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی، آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا، آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں، اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں، یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کن اور فیکون کا مالک ہے، اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ جب تم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہو تو اس کی کہی ہر بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے لیکن دل سے بھروسہ نہیں ہوتا، اسی لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا اور اداس مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ پھر جب دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہر کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اندر تک ایک سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ذہنی روحانی سکون اور دلی اطمینان سب بیان کر دیتے ہیں۔ ماضی رہنے کے لیے نہیں ہوتا، آپ کی جتنی بھی غلطیاں یا ماضی کی تکلیفیں ہیں وہ آپ کو کچھ سکھانے ہی آئی تھیں، اب بس وہ ختم ہو گئی ہیں۔ جو بھی ہوا وہ کچھ آپ کی غلطی تھی، لیکن اب بس آزاد کر دیں خود کو ان بری یادوں سے۔ جو ہونا تھا ہو چکا، جس نے جو بھی برا کیا یقین کریں وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ سب جانتا ہے۔ یہ وقت ہے اپنے آپ سے محبت کا، اپنے آپ کو وقت اور اہمیت دینے کا۔ لوگوں نے آپ کا بھروسہ توڑا، آپ کو استعمال کیا، بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر اب بس اللہ کے حوالے کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں سب کو، اس سے آپ کا اپنا دل ہلکا ہو جائے گا۔ مگر ہاں، دوبارہ بھروسہ نہ کریں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا اور بہترین ملے گا، کیونکہ لکھنے والی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے تم سے۔ بے شک دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تمہاری دعاؤں پر کن کہنے میں دیری ہو سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نوازنا بھول جائے۔ وہ نوازتا ہے اور ضرور نوازے گا، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ تھوڑا صبر تو کرو، وہ تو اتنا نوازتا ہے کہ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو کبھی، جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح، اس پل نہیں تو اگلے لمحے،
مگر جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے دور نہیں کی جائے گی، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ پھر ڈر کیسا، درد کے ختم ہونے پر شک کیسا، برے دنوں کا سوچ کر اچھے دنوں کی امید ہی نہ کرنا۔ کیوں؟ آزمائش کے بعد اللہ خوشی بھی دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اس لیے اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو، صبر رکھو۔ یہ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا۔ دعا کرو، نماز پڑھو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ کتنی محبت کرنے والا رب ہے نا ہمارا، وہ اپنی راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے تو تنہا نہیں چھوڑتا، محبت بھری تسلیاں بھی دیتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے، دل تھام لیتا ہے اور اس میں ایک امید، ایک احساس ڈال دیتا ہے۔ میرے بندے، تم اکیلے تھوڑی ہو، تم بے مول تھوڑی ہو، تم تو انمول ہو، تمہارے ساتھ تو میں ہوں، میرے فرشتے ہیں۔ دیکھو تمہاری منزل کتنی پیاری ہے، دیکھو منزل قریب ہی ہے، ڈرنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے تمہیں۔ تم مجھے رب مان کر میری راہ پر بڑھے ہونا تو دیکھو تمہارا رب تو قادر ہے، وہ تو قدردان ہے نا۔ بس تھوڑا اور صبر کر لو، جنت تمہاری منتظر ہے، وہاں پر تم میرے مہمان ہوگے، جہاں کوئی مشقت، کوئی تکلیف، کوئی خوف نہ ہوگا۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اس کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح، تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ جہاں تمہاری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں وہاں سے اس کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہیں عطا کرنے میں دیر کر دے تو تمہاری سوچ دعاؤں کی قبولیت کو ناممکن سمجھ بیٹھتی ہے۔ جس خدا نے تمہیں بنایا، تم سے جڑے رشتوں میں تمہارے لیے محبت ڈالی اور سب سے بڑی بات تمہیں اپنی امت میں پیدا کیا، تو پھر اس کی رضا کے لیے تم اپنی ایک من پسند شے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں اگر کوئی ایک دفعہ تکلیف دے تو تم اسے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیتے ہو، اور وہ تو اتنا عظیم اور غفور الرحیم ہے کہ تم نے آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو وہ تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم اس سے اگر کچھ دور ہو جائے تو وہ اسے دگنا کر کے اور بہتر بنا کے واپس کرتا ہے، تو پھر تم اس کی مصلحت پر شک کیوں کرتے ہو؟ کیا ہوا جو اگر تمہیں کوئی سمجھتا نہیں تو؟ کوئی تمہارے دل کو سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں نا۔ دل کے بند تالے میں اللہ تعالیٰ کے نام کی چابی لگا کر اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کھول دیا کرو۔ رات کی تنہائی میں، خاموشی کے شور میں، جب ہم اپنی آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں اپنی خود کی بھی نہیں سن رہے ہوتے، جتنے دھیان سے اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمیشہ مجھے سکون دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں، بس ہمیں اس کے پیار کو ڈھونڈنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، نماز میں، دعاؤں میں اسے راضی کرنا ہے، صبر سے قبولیت کا انتظار کرنا ہے، اور بس پھر آزمائش ختم ہو جانی ہے۔